گھیر دیا۔ پھر ستاروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ستارے جعلناها رجوما للشیاطین، ایک جگہ یہ فرمایا، زیناها ایک جگہ یہ فرمایا، وبالنجم هم یہتدون ایک جگہ یہ فرمایا۔ ستاروں کے 3 مقاصد اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے۔ وبالنجم هم یہتدون فرمایا کہ ان ستاروں کی مدد سے یہ راستے دیکھتے ہیں، راستے ان کو معلوم ہوتے ہیں، رخ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے پہلے زمانے میں نیویگیشن کا کوئی سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، یہی ستارے دیکھتے تھے، ان کو سامنے ستارے نظر آتے تھے کیونکہ اس زمانے میں پولوشن نہیں تھا۔ اب تو آدمی آسمان پر دیکھتا ہے تو اس کو سوائے چاند کے کوئی ستارہ ہی نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر شہر سے وہ دوروں میلوں دور چلا جائے تو پھر اس کو کئی ستارے نظر آئیں گے، ورنہ شہر کے اندر تو ستاروں کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ ورنہ پہلے زمانے میں لوگ آسمان کو دیکھتے تھے، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا تھا، نہ دھواں ہوتا تھا، نہ گرد و غبار، نہ گندگی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی مدد سے وہ راستے دیکھتے تھے کہ کسی نے مثال کے طور وہ مشرق کی طرف جانا ہے، اب وہ کیا کرتا کہ اس کو پتہ ہے کہ فلاں ستارہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، آج فلاں تاریخ ہے مہینے کی، فلاں ستارہ فلاں مشرق کی جانب ہوگا۔ اچھا بھائی وہ ستارہ نظر آ رہا ہے، سمجھ لو اس طرف مشرق ہے، تو چلو اس طرف پڑھو، چاہے وہ خشکی کا سفر ہوتا، چاہے وہ سمندر کا سفر ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بالنجم ہم یہتدون، ان ستاروں کی مدد سے وہ اپنے راستوں کی ہدایت پاتے تھے، رہنمائی لیتے تھے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا ہے، ورنہ اگر آسمان میں ستارے نہ ہوں تو آدمی آسمان کی طرف کیوں دیکھے؟ اس کی نگاہ اٹھتی ہے ستاروں کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو کمرے کی کبھی چھت پر بار بار دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا نا، کیوں؟ چھت بالکل سپاٹ ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر دیہات میں رہنے والا شہر سے باہر جہاں ستارے نظر آتے ہیں تو آسمان کی طرف بار بار انسان نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان ستاروں کی مدد سے، ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اور رجوما للشیاطین، تیسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ یہ شیطان کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے وقتوں میں شیطان زمین سے، ابلیس شیطان وغیرہ آسمان پہ جاتے تھے اور فرشتے جہاں پر ان کو احکامات ملتے تھے دنیا کے متعلق کہ بھئی تم نے فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ، فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں پر زلزلہ لے کے آنا ہے، فلاں طوفانی ہوائیں چلانی ہے، اس قسم کے جو معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے تھے، شیطان جاتے تھے، ایک آدھ بات ان کی سن لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ وہ کاہن ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، جیسے آج کل عامل بیٹھے فٹ پاتی ہے، تو اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، تو آج کل تو سب 2 نمبر ہیں۔ تو اس زمانے میں شیطان ان کو آ کے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، لیکن اس میں بھی 100 جھوٹ ملاتے تھے۔ تو کاہن پھر آگے بتاتے کسی کو، بھئی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک آدھ بات درست ہو جاتی ہے، جیسے آج کل بھی بعض دفعہ کسی عامل کی ایک آدھ بات درست ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ تو بس یہی پہنچے ہونے کی علامت لوگوں نے بنا لی ہے کہ بس وہ اس طرح کی کوئی بات بتا دے کہ تم نے کل یہ کرنا ہے، مستقبل میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، فلاں جگہ تمہاری شادی کسی صورت نہیں ہوگی۔ پوری کوشش کر لی، نہیں ہوئی، واقعی یار یہ پہنچا ہوا عامل ہے۔ تو اس زمانے میں کاہن بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب وہ شیاطین جاتے تھے خبریں لے کر آگے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ تو اب سلسلہ یہ ہوا کہ شیطان نے جب جانا شروع کیا، ایک سلسلہ چلتا رہا ایک زمانے تک، پھر ان پر ستاروں کے ذریعے سے مارنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے، کہ بھاگو یہاں سے، اوپر جا ہی نہیں پا رہے۔ اب انہوں نے آپس سے مشورے کیے کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ اب تک تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی آسمان میں جانے میں، اب یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ ہم میں سے جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ اس کو ستارہ مار کے بھگا دیتا ہے۔ دیکھا نا کبھی ستارہ ٹوٹتا ہوا آتا ہے نیچے، تو اس پر جو ہے کہا چلو معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب وہ دنیا میں پھیلا دیے کہ بھئی جا کے معلوم کرو کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ آخر کار ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے، اور وہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا اور اس پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان کا آخری موقع تھا آسمان پہ جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجوما للشیاطین، کہ شیطانوں کے لیے ان ستاروں کو ہم نے رجم یعنی مارنا بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے مار کے ہم بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں آسمانوں میں پھیلا دی ہیں۔